اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے وائرس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ خیبر پختونخوا میں بہت ہی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ناظرین، یہ وائرس اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ اتنی خطرناک حد تک جا سکتا ہے کہ انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جولائی 2018 سے دسمبر 2018 تک اس کے صرف 2000 کے قریب کیس سامنے آئے، لیکن انتہائی خطرناک بات یہ ہے کہ رواں سال صرف پہلے 30 سے 35 دنوں میں 21,000 سے زائد مریض سامنے آئے ہیں۔ ناظرین، ان میں 9,000 کے قریب لوگ پشاور سے، جبکہ زیادہ تر قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں۔ ناظرین، آپ کو اس بیماری کے بارے میں آگاہ کرتا چلوں کہ یہ بیماری کیا ہے اور کیسے پھیلتی ہے۔ ایک سینڈ فلائی مچھر نما مکھی ہوتی ہے جو کہ کاٹتی ہے اور اس کے کاٹتے ہی جسم میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اس کی 3 اقسام ہیں۔ کیوٹینیس لیشمنائسس اس کی ایک قسم ہے جس میں مچھر نما مکھی کاٹتی ہے تو یہ کچھ ہی مہینوں اور سالوں میں ریکور ہو جاتا ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ عمر بھر کے لیے ایک انتہائی خطرناک سکارپ منہ پہ بن جاتا ہے۔ اس کی دوسری قسم میوکوکیوٹینیس لیشمنائسس ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ اس میں آپ کا ناک اور منہ پوری طرح کھایا جاتا ہے، جیسے کوئی مچھر یا کوئی چیز آپ کے جسم کو کاٹ کاٹ کر کھا رہی ہوتی ہے اور نیچے سے گوشت نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اور اس کی تیسری قسم تو سب سے ہی زیادہ خطرناک ہے، جس کا نام ویسکیرل لیشمنائسس ہے، یا جسے کالا ازر کہتے ہیں۔ اس کے بعد مریض کو بخار رہتا ہے اور مریض کا لیور بھی خراب ہو جاتا ہے اور جسم میں موجود ریڈ سیلز جو ہیں وہ بننا ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنی موت کے قریب جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جب کسی شخص کو یہ انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر اتنے بڑے بڑے نشان رہ جاتے ہیں جو کہ بعد میں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے، اور ساری عمر انسان احساس کمتری کا شکار بن جاتا ہے۔ ناظرین، اس بیماری کا آغاز کہاں سے ہوا، آئیے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ ناظرین، یہ وائرس قدرتی نہیں بلکہ یہودیوں کی خفیہ لیبارٹریز میں تیار کیا گیا ہے، اور اس کا نام انہوں نے ایٹنگ فلیش بیکٹیریا رکھا تھا۔ ناظرین، یہ بیماری پہلے شام میں پھیلائی گئی۔ جب شام میں بغاوت کا آغاز ہوا، جس طرح انہوں نے ایبولا وائرس کو افریقہ میں اس خطرناک حد تک پھیلایا اور قیمتی زندگیاں ضائع کی، اور پھر افریقہ کے وسائل پر قبضہ کیا۔ ناظرین، جس طرح سمپسنز کارٹون میں ایبولا وائرس کے بارے میں بتایا گیا تھا، اسی طرح اس کے بارے میں بھی پہلے ہی پریڈکشن کی گئی تھی، اور یہ پیشن گوئیاں ایک کارڈ گیم میں کی گئی تھی جس کا نام بھی ایلومیناتی تھا، جسے سٹیو جیکسن نے بنایا تھا، اور یہ بہت ہی زیادہ مشہور ہوئی تھی۔ اور ناظرین، اس کے اندر کئی ایسی پیشن گوئیاں کی گئی جو کہ پوری ہوئی، جیسے سونامی وغیرہ، اور 9/11 کے بارے میں بھی اس میں دکھایا گیا، جس طرح آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ذرا آپ اس زیر نظر کارڈ کو دیکھیے جس پر واضح طور پر فلیش ایٹنگ بیکٹیریا لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، یاد رہے یہ گیم جو ہے یہ 1995 میں بنائی گئی تھی، اور اس ٹائم جو ہے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں دیکھ کے جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ناظرین آج دنیا کے جو ہے 95 سے 96 ممالک جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور یہ اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، کئی کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی اموات بھی ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں ساری زندگی کے لیے وہ جو ہے بیچارے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بیماری اتنی تیزی سے کیسے پھیلی کوئی نہیں جانتا۔ یہ بھی ڈینگی کی طرح سے لائی گئی ہے اور اسی کی طرح تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اور ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بیماری کا بھی کوئی علاج ہے؟ فی الحال تو آپ اس کو لا علاج ہی سمجھے، کیونکہ اس کا علاج بھی انہی کے پاس ہے جنہوں نے یہ بیماری پھیلائی ہے۔ بس آپ کو زخم کے قریب جو ہے ایک انجیکشن لگا دیا جاتا ہے تاکہ آگے جا کے جو ہے یہ انفیکشن زیادہ نہ پھیلے، لیکن وہ بھی اس کا کوئی مکمل علاج نہیں ہے۔ ناظرین، اپنی سیفٹی کا پورا خیال رکھیں، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیٹ کا استعمال کریں،
تاکہ جو ہے وہ مچھر یا مکھیاں وغیرہ جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کی طرف نہ جا سکیں، یا خود بھی جو ہے وہ فل سلیوز والے کپڑے وغیرہ پہنے تاکہ جو ہے اور فل کورڈ رہیں، تاکہ جو ہے جو لوگ خاص طور پہ KPK کے رہائشی ہیں جو لوگ، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو ہے اپنا احتیاط کریں تاکہ اس وائرس سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بچا جا سکے۔ اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کے لیے جس طرح ڈینگی کے لیے ایکشن لیا تھا اس طرح اس کے لیے بھی ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ ساری زندگی کے لیے انسان کے لیے جو ہے وہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر ضرور شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیں۔ حمزہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔